نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، گزرا ہوا سال تلخ تجربات، حسین یادیں، خوشگوار واقعات اور رنج و الم کی ٹیسیں چھوڑ کر رخصت ہوا چاہتا ہے، اور حضرت انسان کو زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا پیغام دے کر الوداع کہنے والا ہے۔ سال ختم ہوتا ہے تو حیات مستعار کی بہاریں بھی ختم ہو جاتی ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور انسان اپنی مقررہ مدت زندگی کی تکمیل کی طرف رواں رہتا ہے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ قیمت الزمن عند العلماء میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا شرمندہ اور نادم نہیں ہوا جتنا کہ ایسے دن کے گزرنے پر کہ جس کا سورج غروب ہو گیا، جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا اور جس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ قیمت الزمن عند العلماء ہی میں تحریر ہے کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو ایامی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ کہ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایام تمہاری عمر کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو۔ نئے سال کا جشن منانے کی بابت جب کسی عمل کو تلاش کرنے کی میں نے کوشش کی تو قرون اولیٰ کا کوئی عمل تو مجھے نہ مل سکا، البتہ بعض کتب حدیث میں یہ روایت نگاہوں سے گزری کہ جب نیا مہینہ یا نئے سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا تو اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے کہ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ طبرانی میں یہ روایت ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے اللہ، اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن و ایمان، سلامتی اور اسلام اور اپنی رضامندی اور شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما۔ خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عجمیوں کی گفتگو نہ سیکھو اور مشرکوں کے تہواروں کے دن ان کی عبادت گاہوں میں نہ جاؤ، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ حضرت ابان کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں یعنی کافروں کے تہواروں کے دن ان سے دور رہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے کام میں کافروں کی مشابہت کریں جو ان کے تہواروں کے ساتھ خاص ہو، کھانے میں، لباس میں، نہ چراغاں کرنے میں، نہ کاروبار اور دوسرے دنیاوی امور ترک کرنے میں، اور نہ خلاف معمول کوئی کام کرنے میں۔ مفتی اعظم پاکستان، سابق مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب سے پوچھا گیا کہ اہل ہنود کے انگریزی مدارس میں مسلمان طلباء کو مجبور کیا جاتا ہے کہ پرارتھنا میں شریک ہوں، اس میں اولاً خدا کی تعریف کرتے ہیں، پھر ہندی زبان کے کچھ کلمات پڑھتے ہیں۔ اس کے جواب میں مفتی صاحب نے فرمایا کہ مسلمان لڑکوں کو اس پرارتھنا میں شریک ہونا ہرگز جائز نہیں، اگرچہ ہندی کلمات بھی ہوں اور اگرچہ دعا میں کوئی چیز اسلامی عقائد کے خلاف بھی نہ ہو، کیونکہ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کیونکہ تعلیمات اسلامیہ کا ایک اہم جز یہ بھی ہے کہ وہ اپنی وضع و قطع اور طرز معاشرت میں اور بالخصوص عبادات میں دوسری قوموں سے اپنا امتیاز مذہبی قائم رکھیں، اور اس کے خلاف کرنے کی شریعت میں ممانعت ہے۔ اذان کی ابتدا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو لوگوں نے
اذان کے ناقوس بجا کر مسلمانوں کو وقت نماز کی اطلاع کرنا تجویز کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس تجویز کو رد فرما دیا کہ یہ دوسری قوموں کا نشان اور طرز عبادت ہے۔ آفتاب کے طلوع اور غروب کے وقت نماز پڑھنے کی ممانعت اسلام نے اسی لیے کی ہے کہ اس وقت سورج پرست لوگ عبادت کرتے ہیں۔ کسی مسلمان سے حالانکہ یہ احتمال بھی نہ تھا کہ سورج کی عبادت کرے گا، اور سورج پرستوں کی ظاہری شرکت بھی اسلام نے پسند نہیں کی، اور اسی مضمون کو قرآن کریم نے کچھ اس طرح بیان فرمایا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے، ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا اور ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ علماء کا کہنا ہے کہ کفار کے ساتھ مشابہت اور ان کی عیدوں میں حاضری ان سے محبت میں داخل ہے۔ اگر مسلمان ان کے تہواروں میں شریک ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کی عیدوں یعنی خوشی کے اعلان میں ان کی مدد کر رہا ہے۔ ایسا کرنا دین اسلام میں بدعت کے ایجاد کے مترادف ہے اور بڑا ہی ناپسندیدہ کام ہے، اور ایسا صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو بڑا بددین اور ناقص الایمان ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید میں داخل ہوگا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نئے سال کے جشن میں 31 دسمبر کی رات 12 بجے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور 12 بجتے ہی ایک طوفان بدتمیزی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مبارکبادوں کی کالیں، SMS، واٹس ایپ اور نہ جانے کیا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف نوجوان حزب توفیق موٹر سائیکلوں اور کاروں کے سلنسر نکال کر بھم بھم کرتے روڈوں پر اپنی اوقات بتا رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف فیملی والے تفریح کے نام پر اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو لے کر روڈوں پر ہلڑ بازی کرتے نظر آتے ہیں۔ جگہ جگہ کیک کاٹے جا رہے ہوتے ہیں، آتش بازیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ساحل سمندر پر تفریحی پروگرام مرتب کیے جاتے ہیں جن میں شراب اور شباب اور قوم کی بہن بیٹیوں کے ساتھ رقص و سرور عام ہوتا ہے۔ اور کیا اس دل کے پپولے میں پھوڑوں، بس بقول اقبال کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ ناظرین کرام، حاصل کلام یہ ہے کہ نیا سال نصارہ کی طرح ہمارے لیے خوشیوں کا تہوار نہیں، بلکہ یہ تو ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ یہ توجہ دلاتا ہے کہ ہم ماضی سے سبق سیکھیں اور دیکھیں کہ ہماری زندگی کا جو ایک سال گم ہو گیا اس میں ہم نے کیا کھویا اور ہم نے کیا پایا۔ ہمیں اپنے اعمال، اپنے معاملات، حرام، حلال، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کے بارے میں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں چوک ہوئی ہے، اور لغزشوں پر استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو مغضوب اور ضالین اور دیگر مشرک قوموں کی مشابہت سے بچائے، اور آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔